السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیپی لائف میں ساریہ نال۔ کیسی میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فٹ فاٹ ہوں، مزے میں ہوں۔ جی فرینڈس، آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہاں چلی گئی ہوں، تو اس کی 3-4 وجوہات ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی کہ میں کہاں چلی گئی تھی، اور ساتھ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین۔ سب سے پہلے یہ کہ میری فیملی میں ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے جو ہے نا وہ میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر ساتھ میں میرے پھوپھا کی ڈیتھ ہو گئی، میری سسٹر کے وہ سسر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ اتنی سڈن ڈیتھ تھی ان دونوں کی کہ بالکل بھی دونوں بیمار نہیں تھے فرینڈس، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسے جیسے موسمی، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں سردی بہت زیادہ تھی تو چچا جو ہے نا وہ بس سردی فیل کر رہے تھے، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ میجر ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اور ماشاءاللہ میرے ابو لوگ جو ہے نا وہ 6 بھائی تھے، اور ان میں سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ تھے، اور سب سے زیادہ ہیلدی اور سب سے زیادہ ہائٹڈ تھے یہ، اور ماشاءاللہ کہ سب سے سیکنڈ لاسٹ پہ تھے، اور ہائٹ کے لحاظ سے وہ سب سے بڑے لگتے تھے، اور بالکل تندرست، کچھ بھی نہیں ہوا، بس انہیں مطلب سردی لگ رہی تھی 3-4 دن سے، وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو میں نے لیٹنا ہے، اس طرح کرتے رہے۔ ابو لوگ جاتے رہے ان کا پتہ کرنے کے لیے، امی لوگ جاتے رہے، اور جس دن وہ ان کا پتہ کرنے گئے ہیں نا صبح صبح، اور وہ ان کے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور وہ صبح تقریباً 5-6 بجے کال آئی ہے ان کے گھر والوں کی، میری چچی لوگوں کی، امی لوگوں کو کال آئی تھی کہ آپ جلدی آ جائیں، تو نا ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو امی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا ویسے طبیعت خراب ہوگی کہ 1 ہفتہ ہو گیا اسی طرح کہہ رہے کہ بخار وغیرہ ہو رہا ہے، انہیں ٹھنڈ وغیرہ لگ رہی ہے، تو وہ گئے، اور وہ جب گئے ہیں نا فرینڈس، میں تو ساتھ نہیں تھی لیکن وہ جس طرح بتا رہے ہیں نا کہ وہ بالکل نزا کی حالت میں اور نزا کے ٹائم پر تھے، بالکل بھی کہ تقریباً ان کی جو نا جان آدھی نکل چکی تھی۔ تو امی کہتی ہیں کہ میں تو دیکھ کے ہی مطلب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نہیں بچیں گے، تو ان کے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ گئے ہیں تو ابو بتا رہے تھے کہ میں نے انہیں اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، انہیں پانی پلایا ہے، لیکن یہ کوئی بات وغیرہ انہوں نے نہیں کی۔ 1 دن پہلے ابو گئے تھے تو بات کی تھی ابو کے ساتھ کہ ابو نے انہیں کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں آپ بڑے بھائی ہو، تو ابو کو سارے فیملی میں بڑے بھیا یہ اس طرح کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ بڑے بھائی ہیں، تو ابو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک تھے، مطلب کہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پہچان نہیں رہے، لیکن یہ پہچان بھی رہے تھے۔ اور پھر جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہم نے ان کو بٹھایا، ان کو پانی پلایا، اور پھر وہ کچھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا ہے، پڑا ہوا پانی جو انہیں وہ پلایا، تو وہ بس آنکھیں ان کی جو نا وہ بالکل سیدھی اور اوپر دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اس طرح مجھے اچانک کال آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں بالکل بہت شوق مجھے ہوا کہ اللہ، وہ بالکل بھی بیمار تھے۔ ایک بندہ بیمار ہو نا تو وہ ہمارا ذہن سیٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، تو کسی بھی ٹائم خبر آ سکتی ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ فوت ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس طرح اگر کوئی بندہ اتنا بیمار بھی نہ ہو اور ایک دم سے آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بہت یعنی کہ ناقابل یقین سی بات ہو جاتی ہے۔ ابھی انہیں فوت ہوئے 5واں دن تھا، تو میرے پھوپھا جو ہے نا ان کی ڈیتھ پر آئے تھے، میرے چچا کی ڈیتھ پہ وہ آئے تھے، وہاں میری ان کے ساتھ 1 ہفتہ پہلے مطلب میری ان کے ساتھ نا ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات اتنی ہمارے ریلیٹیوز میں بس اتنی سی بھتیجیوں بھانجیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اس سے زیادہ نہیں ہے،
یعنی کہ فرینک بالکل بھی نہیں تھے. چچا لوگوں کے ساتھ بھی بس اسی طرح السلام علیکم وعلیکم السلام بس اس طرح. کہ پھر بھی خون تو خون ہی ہے نا. ہم بچپن سے جب سے پیدا ہوئے انہیں دیکھتے آ رہے تھے کہ وہ میرے چچا ہیں وہ ہمارے چچا ہیں. تو نہ ہی انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمارے ساتھ ان کا کوئی کلیش تھا، نہ ہمارا ان کے ساتھ نہ ان کا ہمارے ساتھ. تو پھر اس طرح آپ کو بتایا کوئی عزیز اس طرح چھوڑ کر اچانک چلا جائے تو اتنی ایک اور ہماری کزن تھی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. سنبل ہماری ایک کزن ہے. اب یقین کرے وہ بھی اسی طرح اچانک چلی گئی تھی اور وہ یقین نہیں آتا. جو اس طرح اچانک چلے جاتے ہیں وہ بالکل بھی یقین نہیں آتا. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے. تو میرے ماموں ہیں، ان کی ڈیتھ کو 10واں 10واں ماہ ہے ان کی ڈیتھ کو. تو مارچ میں 11واں ماہ ان کی ڈیتھ کو لگ چکا ہے. تو 11 مارچ کو ان کو پورا 1 سال ہو جائے گا. اور وہ بھی اسی طرح ان کا تو مرڈر ہوا تھا باقاعدہ. اور وہ بھی اسی طرح مجھے کال آئی تھی صبح صبح کہ میرے ماموں کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی، ان کا قتل ہو گیا ہے. اور وہ سوچ کے ذہن اتنا کہ ان کو کس نے مارا، کس طرح مارا، کتنے لوگوں نے مارا، ان کو بے ہوش کر کے مارا یا کس طرح مارا، باندھ کے مارا. جب اس طرح کی باتیں ذہن میں آئی تھی تو دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے، وہ اتنے بہادر تھے کہ میں نے اس طرح کا انسان نہیں بہادر دیکھا تھا. اور جو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا قتل ہو گیا ہے تو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا قتل کیسے ہوا ہے. ان کو 3 گولیاں لگی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ ان کا قتل کیسے ہوا ہے، ان کو کتنے لوگوں نے مارا تھا، کس طرح مارا تھا. ایک انسان بیمار ہو نا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، اسے یہ بیماری ہے، یہ کسی بھی ٹائم ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے. اور اس طرح تندرست انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اور اس کا یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ بیمار تھا یا اسے کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی طرح میرے پھوپھا جو میری سسٹر کے سسر بھی تھے، وہ میرے چچا کی ڈیتھ پر آئے اور میری ان کے ساتھ وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. اور ٹھیک 5واں دن تھا اس دن جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، بس گھر میں ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. انہوں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو نارمل تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہیں ایچ پی چیک کی تو وہ بہت کم تھی، آئی تھنک 4-5 پوائنٹ ان کی ایچ پی تھی. اتنی کم تھی ان کی ایچ پی. تو انہوں نے کہا کہ جی انہیں بلڈ لگے گا. اور تو 3 بجے تک میری سسٹر ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کے پاس رہے. وہ ہنستا ہوا انہیں چھوڑ کر آیا ہاسپٹل میں 3 بجے رات کو. اور 6 بجے انہیں کال آ گئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ یقین کریں کہ میں تو 2 ہفتہ تو میں مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی. دل ہی نہیں کرتا تھا کسی بھی چیز کو، نہ کوئی کام کرنے کو، نہ کسی سے بات کرنے کو، بس چپ. اور اس طرح ذہن میں تھا کہ اللہ یہ ہماری زندگی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو 3 بجے مل کے آ رہا ہے، ہنستا ہوا چھوڑ کے آ رہا ہے، باتیں کرتا ہوا چھوڑ کے آ رہا ہے. وہ 6 بجے اسے کال آ گئی کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے اس دنیا سے، وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا، ہمیں کبھی نہیں نظر آئے گا. اس طرح کا وہ سوچ کے نا دل کو کچھ ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں ہر کسی نے چلے جانا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، واپس جانا ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. لیکن دل کو کچھ ہوتا ہے جب سوچتے ہیں نا ہمارا کوئی پیارا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. میرے امی ابو ہے نا، ان کی اس طرح مجھے پتہ چلے نا ان کی طبیعت خراب ہے تو میرا دل ایسے جیسے بند ہو جائے گا. اس طرح فیل ہوتا ہے مجھے. پھر میں کہتی ہوں اللہ پاک میرے ماں باپ کو کچھ مت کیجیے گا، میرے بہن بھائیوں کو کچھ مت کیجیے گا، ان کی جگہ مجھے لے جائیں، ان کی تکلیف مجھے آ جائے. میں سوچتی ہوں اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی. شاید میں یہ سوچتی ہوں شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، لیکن سب پیارے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر بھی دے دیتا ہے. وہ سب کچھ ان کی زندگی ویسے نارمل ہو جاتی ہے، لیکن جانے والے کی جو کمی ہے نا وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی.
کبھی بھی نہیں. یقین کریں میری امی کا گھر میرے گھر سے 5-10 منٹ کا رستہ ہے بس. میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاؤں نا، کوئی سبزی، یا ہم بازار گئے ہیں میڈیسن لینے گئے ہیں، کیونکہ امی کا گھر جو ہے نا وہ ہمارے مطلب بازار کی طرف آ جاتا ہے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں امی کے گھر سے ہو کر نہیں آئی ہوں. بس یہی ہوتا ہے کہ امی کے گھر کے پاس آئی ہوں، چلے 5 منٹ کھڑے کھڑے میں امی سے ملاقات کر جاؤں. کہیں دل میں یہ نہ رہ جائے کہ ہائے امی کے گھر کے پاس آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، ہائے امی سے مل لیتی، ہائے امی سے مل لیتی. تو یہ سوچ کے نا کبھی 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 بھی میں اس طرح نہیں واپس آئی ہوں کہ میں گھر سے نکلی اور میں امی کی طرف ہاں جاؤں، بے شک 5 منٹ کے لیے جاؤں، کھڑے کھڑے جاؤں، گیٹ سے واپس ہو کے آ جاؤں، کہ میں اپنی ماں کو دیکھ کے ضرور آتی ہوں. میری ماں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں کہتی ہوں اللہ میری ماں کو کچھ مت کیجیے گا، کچھ مت کیجیے گا. دن رات میں ان کی زندگی کی دعائیں کرتی ہوں اپنے ماں باپ کی. ہم بیٹی ہیں نا، ہم باپ جو کسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو باپ ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم ان کے سروں پہ اپنے سسرالوں میں جو ہے نا وہ ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ماں باپ سر پہ ہونا تو سسرال والوں کو بڑا ہوتا ہے، جی ان کے ہے پیچھے اس کا مائکہ ہے، اور ماں باپ صحیح مائکہ ہوتا ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں، اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، سب بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، وہ اپنے سسرال پہ راج کرتی ہیں اپنے باپ کے سروں پہ. ان کے پیچھے ان کے باپ ہیں، ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے. اور جن بیٹیوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں نہ ہوتا، وہ سسرال والے بھی بس اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی تندرستی دے اور ان کا سایہ جو ہے نا وہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. ہمارے ماں باپ ہمارے سروں پہ سلامت ہے، وہ اپنے گھروں میں دل کو تسلی ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں. ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تو ہم اپنے ماں باپ کو بتائیں گے، ہم اپنا دل ہلکا کریں گے، اپنا دکھ انہیں بتائیں گے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے. ہمیں ذرا سی میں امی کو کال کروں نا تو میری آواز ٹھیک نہ ہو، یا میں جتنا مرضی چھپاؤں تو وہ کہتی تم ٹھیک ہو، میں کہتی ہوں ہاں، نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، تو ہمیں ایک دم سے میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ یار یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، ان کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، کچھ بھی نہ کہا جائے، سب کچھ چھپا لے تو پھر بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کو، میری اولاد کو یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، کوئی بات ہے بتاؤ کیا بات ہے. تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات ہے. یہ ماں باپ ہی ہے، اور ماں باپ ہی ہے. ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اولاد کی جگہ کوئی لے سکتا ہے. آپ کو جو مرضی کرے، آپ میری بیٹی ہو، آپ میری بیٹی ہو، میں آپ کی ماں ہوں، نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. جو آپ کی ماں ہے نا وہی آپ کی ماں ہے، اور جو آپ کی بیٹی ہے نا وہی آپ کی بیٹی ہے. ایسے دھکم دھکا انسان کسی کو کہتا رہے تم میری بیٹی ہو یا تم میری ماں ہو، نہیں، یہ صرف وہ فرضی سے الفاظ ہوتے ہیں کہ تم میری بیٹی ہو یا میں تمہاری ماں ہوں. نہیں، جو ماں ہے، جس کی ماں ہے اسی کی ماں ہے، جس کی بیٹی ہے نا اسی کی بیٹی ہے، وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے. اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کس باتوں میں آ گئی ہوں، بس دل پریشان تھا اسی لیے اتنے دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی. یہ پہلے کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو مجھے ایڈیٹنگ میں نے کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے میں وائس اوورنگ کرتی ہوں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کچھ پریشان تھی. تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی وہ ہیپی ہوگی. جو ہم میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے پیچھے جو انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں صبر دے، انہیں حوصلہ دے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.